نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، پروردگار عالم کا جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا، اور جہاں ناشکری ہوگی پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات میں کمی ہوتی رہے گی۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ بندگی کے لیے رب العالمین کے دربار میں اپنے تمام صلاحیتوں کے، طاقتوں کے، قوتوں کے، مال کے، دولت کے ہتھیار ڈال دے، گھٹنے ٹیک دے، اور یہ سمجھے کہ کامل و مکمل ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے، لہٰذا میرے ساتھ جو کچھ اچھا یا برا ہو رہا ہے سب اللہ تبارک و تعالی شانہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، میرا ذاتی اس میں کوئی دخل نہیں، اور میرے اپنے ذاتی معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صاف طور پر رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا جو ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہے گا یہ سب کچھ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف سے ہی ہے، اور اسی کے انعامات ہیں اور اسی کے طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی خوب قدر کریں اور رب العالمین کے جو پیغامات ہیں اس کو اپنے زندگی میں اور پیارے نبی کی پوری امت میں عام کرنے کی ہر شخص بھرپور انداز میں فکر کریں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دو بیماریاں بہت جڑ پکڑ رہی ہے اس وقت، دو بنیادی باتیں جس کے ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں، خمیازے بھگتنے پڑ رہے ہیں، مشکلات میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے، گھر گھر کا جھگڑا ہے، آپس میں ناچاقی اور نا اتفاقی ہے، اور پھر یہ اپنے گھر کے احوال خراب ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کے ہم دن بدن شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی دو وجہ ہے عام طور پر۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن بدن ناشکرے بنتے چلے جا رہے ہیں، ناشکراپن انتہا کو پہنچ گیا ہمارا، جبکہ پروردگار کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے رہو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا، ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، تو پھر ہمارا معاملہ عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناشکروں کے ساتھ تو بڑا سخت معاملہ ہے اللہ کا، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ آئے دن جو کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے جو ملا اس پر شکر تو ادا نہیں کیا ہم نے، الٹا ناشکری ہم کرتے رہے تو پھر ان عذاب لشدید کے ہم مصداق بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو جس کے ساتھ جہاں کیا بس اس پر شکر گزاری چاہیے۔ مثال کے طور پر آج آپ نے غسل کر لیا، ممکن ہے گھر میں آپ کے پاس کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کبھی اس طریقے ہے کبھی ہے نہیں ہے، غسل کے لیے کبھی پانی میں کے ساتھ صابن میسر آیا کبھی نہیں آیا، سر میں لگانے کے لیے تیل تھا کبھی نہیں تھا، ہے گھر کی، اس وقت ہم یہ سوچے الحمدللہ گزشتہ جمعہ کو تو میں نے اس طریقے کپڑے پہنے تھے، گزشتہ جمعہ کو تو صابن لگا کے میں نے غسل کیا تھا، گزشتہ جمعہ کو تو سر میں تیل ڈالنے کے لیے بھی میسر تھا، اس بار کسی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ اس وقت اللہ کا شکر ہے اور اس وقت اللہ کی تقدیر پر صبر ہے۔ جو شکل اللہ تعالیٰ نے بنایا بس ہم اللہ آپ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ ایک ادنا سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، آپ کھانا کھانے کے لیے کبھی بیٹھے، کھانا کھانے میں ممکن ہے آج آپ بیٹھے اور دال بھاجی مرچ آپ کو کھانے کو میسر آئی، اس وقت یہ نہیں کہ ہمارا منہ پر چڑھاوا تیڑھا پن آ گیا،
بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ میں نے گزشتہ شام کو کھانا جو کھایا تھا، کتنے اچھی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، مالک نے کل اتنا اچھا کھلایا، آج کسی وجہ سے نہیں ہوگا، آج صبر کر لیتے ہیں، ممکن ہے اس صبر پر اللہ شام کو اس سے اچھا کھانا کھلا دے گا۔ تھوڑا سا ہمارے اندر چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری ہماری بن جائے، تو ہمارے اندر بنیادی طور پر ناشکراپن بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو شکر کی بجاوری کا حکم فرمایا ہے کہ ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرو، اور جتنا شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم، ہر نعمت پر جو بندہ ہر وقت شکر ادا کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، جس نے جو نعمت ملی اور کہا الحمدللہ اللہ آپ کا شکر ہے اور اس کی قدر کرتا رہا، اس پر ایمان لانا چاہیے کہ دوسرے دن یقیناً اللہ اس کو بڑھانے ہی والا ہے۔ اگر ایسا کسی کا یقین نہیں ہے تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ہم بڑھائیں گے، یقیناً اللہ بڑھانے والے ہیں۔ بڑھوتری کی مختلف شکلیں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم نے دال بھاجی صبح میں کھائے تو شام میں بریانی ہی ملنے والی ہے، مختلف شکلیں اس کی ہوتی ہے۔ شکر گزاری میں نعمت کے مثلا یہ کہ جو لقمے آپ نے صبح میں کھائے ہیں، آپ کے بدن میں اللہ پاک نے اس سے بہت بڑی قوت اور توانائی پیدا فرمایا۔ ممکن ہے ناشکراپن اختیار کرتے تو کوئی ایسی چیز آپ کے بدن میں بنتی جو آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کرنے والی تھی، آپ کو شکر گزاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت میں، عافیت میں، اچھے ماحول میں تبدیل فرما دیا۔ تو خاص بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھی کہ بنیادی وجوہات جو ہماری بن رہی ہے، ایک یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے ہم سے ناشکراپن اس میں ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ ملنے پر بے صبری ہم سے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں نا، آپ سنو نا دھیان سے یہ جملے پر، اللہ نے اسی لمحے وہ ذہن میں ڈالا، آپ گھر میں جب کھانا بناتے ہیں تو اپنے آل اولاد کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ممکن ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ذرا جلدی مچاتے ہیں، امی مجھے پہلے دو، مجھے پہلے دو، ابھی بگونا کھولا نہیں گیا، یا ایک آدھ بیٹی آ کر کہے میرے شوہر کو، میرے سسر کو پہلے دو، کوئی ذرا جلدی مچا دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ابھی بگونے کو کھولا نہ جائے، اور جب سب مہمان آئے تو اب کھولا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے پہلے مطالبہ کیا تھا ان کو ناراضگی ہوتی ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا تھا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ تو ماں اور بڑے اس وقت یہی کہتے ہیں اتنا بڑا بھگونا بنایا گیا تھا، یہ سب تمہارے ہی تو لیے بنایا گیا تھا، تھوڑا صبر کرتے سب کو تو ملنے ہی والا تھا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ بھئی سب آپ ہی کے تو لیے تھا، تھوڑا صبر کرتے، کچھ مہمانوں کے آنے کا سب سے پہلے آپ نے بس شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ حکمت کے خلاف تھا جس کی وجہ سے اس وقت آپ کا تقاضا پورا نہیں کیا گیا۔ تو بھائیو، اگر آپ نے یہ بات سمجھے کہ ماں یہ کہتی ہے سب آپ ہی کے تو لیے ہیں، تو اللہ بھی تو یہی کہتا ہے میں نے سب جو کچھ بنایا بندو سب تمہارے ہی تو لیے ہے، تم ذرا انتظار کرتے اپنے وقت کا، وہ وقت پر ملنے ہی والا ہے۔ یہ تمہاری بے صبری پن ہے کہ بس وقت سے پہلے ہی تقاضا مچاتے چلے گئے، اور تمہارے اندر ناشکری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ورنہ یہ پورا کارخانہ جب ماں نے ایک بگونا بنایا تو سب گھر والوں کے لیے، تو اللہ نے زمین و آسمان کو سجایا، یہ ساری انسانیت ہی کے تو لیے کیا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا، جیسے کہتے ہیں کہ اتنا سب بنائے تو کیا سڑا کے خراب کر کے یہ کسی جگہ پھینکنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو اللہ نے بھی یہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اور اس کی ساری نعمتیں یہ ہمارے ہی لیے بنائی ہے۔ بس یہ ہے کہ وقت کا انتظار کیجئے، ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ملتی رہتی ہے، مل کر رہے گی، جتنا تقدیر کا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بھائیو، ہمارے معمولی ناشکراپن سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کو ناشکراپن بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ شکر گزار بندوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی، اور پھر
جو بندے شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان شاکرا علیما، اللہ شکر کرنے والوں کا بڑا قدردان ہے، ان کی بہت قدر فرماتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں نعمتوں پر جو اللہ نے دیا، بس اللہ میرے مالک آپ کا احسان ہے۔ اور بندہ تو اس وقت یہ سوچے کہ مجھے اب جو مل رہا ہے یہ میرے مالک کا کرم ہے، احسان ہے، ورنہ میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا۔ اگر میرے اعمال کو دیکھا جائے تو میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ یہ سب مجھے ملے، یہ تو میرے مالک کا احسان ہے کہ رب العالمین نے مجھے یہ سب دے دیا ہے۔ اگر ذرا بندہ تنہائیوں میں سوچتا رہے یہ باتوں کو، میرا ایمان ہے انشاءاللہ اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں رہے گا دنیا میں۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ یہ سوچتا رہے کیا کم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے، کیا کم کیا ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، سب عطا فرمایا ہے، کوئی چیز کی کمی ہمارے پاس نہیں۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ جب سفر میں چلتے تھے عجیب و غریب بات ہوتی تھی، یعنی اتنا زہد کہ کبھی آپ کے سر کے نیچے تکیہ نہیں ہوتا تھا۔ پوچھتے کہ آپ آرام کیسے کرتے ہیں، جب آرام کرتے ہیں تو بچھوانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی زمین، یہ کیا کم بچھونا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا بچھونا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت آپ کے پاس تکیہ کیا ہے سر کے نیچے رکھنے کے لیے؟ کہا ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا تکیہ میرے ساتھ بدن میں لٹکا کے رکھا ہوا ہے، پھر زائد تکیہ لے کے پھرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ حضرت جب پانی پینے کی پیاس لگتی ہے تو پھر پانی کیسے پیتے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبردست یہ گلاس اور کٹوری کی شکل میں دونوں کا ہاتھ مجھے بنائے ہیں، اب اس کے علاوہ اور کٹورے لے کے پھرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ آپ کا بڑا انعام ہے کہ آپ نے کتنی نعمتوں سے مجھے مالا مال فرمایا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ آپ دیکھیے کون سی نعمت ہمارے پاس کم ہے۔ آپ دیکھیں پیر، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلووں تک، بدن کے ایک ایک حصے میں کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ سب اللہ کی مالک کا بڑا کرم ہے، بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے۔ شکر گزاری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ زبان سے بندہ کہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، اللہ کا دیا کچھ کم نہیں ہے، ایک تو زبانی جمع خرچ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شکر کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا۔ مثلا یہ ہے الحمدللہ اللہ پاک آپ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اس لیے میں اس کا سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، اور یہ ہے کہ اس نعمت پر اب میں بالکل اسی پر قناعت کرتا ہوں۔ آپ نے جو دیا ہے مالک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی دولت ہے، اب جب چاہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے انعامات کو میں استعمال کر رہا ہوں، آپ کا بہت بڑا شکر ہے، آپ کے اس انعامات پر اب لا متناہی میرے جانب سے شکر ادا ہو رہا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ شکر کی کیفیت، یہ جتنے لوگ بیٹھے نا بھائیو، اپن جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اپنے گھروں میں اپن یہی بات چلا، خود پہلے اپنے اوپر انشاءاللہ میں میرے رب کے ایک ایک نعمت پر شکر بجاری کا اہتمام کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے اللہ بڑھوتری ہی بڑھوتری فرماتا رہے گا۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر اب تک ہمارے ہزاروں بھائی، ہزاروں کیا لاکھوں بیماری میں مبتلا ہو گئے، رب العالمین کو معلوم نہیں کون سی نعمت پسند آئی، ہماری کون سی ادا پسند آئی، اللہ نے کتنا اچھا رکھا ہم کو۔ اب یہ ہے کہ میں پہلے سجدے نہیں کرتا تھا، اب سجدے کروں گا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب نمازیں پڑھتا رہوں گا، دعائیں نہیں کرتا تھا، اب دعاؤں کا اہتمام کروں گا، صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، میں اب کرتا رہوں گا۔ اگر میں بھی وہ لاکھوں کی طرح میں بھی بیمار ہوتا تو جس دریا میں وہ بہہ گئے میں بھی بہہ کے چلا جاتا، تو کسی بات کی مجھے توفیق نہیں ملتی۔ اللہ آپ کا انعام ہے کہ آپ نے مجھے کتنا اچھا رکھا، اب میں یہ سارے اعمال کرتا رہوں گا۔ رب کو کتنا پیار آئے گا ایسے بندے پر کہ اچھا اب تو یہ سمجھ رہا تھا کہ خالی کورونا میں مبتلا نہیں کروں گا، اب تو میں نے ہزاروں بیماریاں اتاری لیکن تیرے سر میں درد بھی نہیں ہوگا کیونکہ تو میرا شکر گزار ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ سب بیماریاں ختم ہی فرماتے رہیں گے کہ بندہ کتنا اچھا ہے، میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ دیکھو بیماری میں تو اپنے کو بیماری اپنے کو چھو بھی نہیں گئی،
अपन कितने अच्छे रहे, इसलिए पहले अच्छा था, अब बदकारी में मुब्तला हो रहा, बेहयाई में मुब्तला हो रहा है, गुनाहों के कामों में मुब्तला हो रहा है। तो अल्लाह फरमा रहे देखो देखो, वला इन कफरतुम, जो तुमको मैंने अच्छा रखा, अगर इसकी नाशुक्री कर रहे हो तो सुनो, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। तुमको कहाँ कैसे घुला मुला के ख़त्म कर देंगे, तुमको पता भी नहीं चलने वाला है। शुक्र करो, अल्लाह ने कितना अच्छा रखा। एक बात तो ये थी जो आपके शुक्र की गई, शुक्र करेंगे हर नियामत। दूसरी बात भाइयों ये है कि हम जो इस वक्त दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो ये रहा है कि हम में और सहाबा में ये फ़र्क है, और हम क्या कर रहे हैं और पहले क्या होता था। ये बात बहुत अहम है जो आपको मुझे सुनानी है। वो ये है, हम जो है इस वक्त ज़िंदगी में अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं। दो बातों में फ़र्क है, एक है ज़रूरत का पूरा करना और एक है शौक़ का पूरा करना। इस वक्त हम जो है बस, आप देखो, मर्दों को देखो, औरतों को देखो, जवानों को, बूढ़ों को, सब देखो, आप शौक़ पूरा कर रहे हैं, कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा है। हालांकि जो कुछ अल्लाह ने नेमतें दी है, इससे हमें शौक़ नहीं पूरे करना चाहिए, बल्कि इससे ज़रूरतें पूरी करना चाहिए। सहाबा में हमें बुनियादी फ़र्क यही है कि सहाबा के पास, वहाँ बात ये थी, ये नहीं कि वो बहुत बड़े फ़कीर ही थे। आपको मालूम होना चाहिए, वो इतने बड़े बड़े मालदार, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, इतने बड़े बड़े मालदार थे कि उनके पास सोने के सिक्के, अशरफियाँ और दीनार और दराहिम, उनके पास ऐसे थैलों में भी सहाबा के बाज़ मर्तबा भरे हुए रहते थे, जैसे अनाज और गल्ले अपने पास भरे हुए रहते। सहाबा इतने मालदार भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल खाने को ही नहीं मिलता था, बहुत था, मगर सब अल्लाह के निस्बत पर लुटाया करते थे और डरते थे कि कहीं ये सारी नेमतें, जन्नत का हिस्सा दुनिया में तो न दे दिया गया हो। डरते थे और बस अपनी ज़रूरत पूरी कर लिया करते थे, शौक़ नहीं पूरा करते थे। तो उनके पास भी था, मगर वो शौक़ नहीं पूरा करते थे, ज़रूरत पूरी करते थे। आज हम सिर्फ शौक़ पूरा कर रहे हैं और ज़रूरतें अब हमारे जहन में नहीं रही, इसलिए वो अल्लाह के मकबूल बने, वो अल्लाह के महबूब बने, वो अल्लाह के मुंतखब बने, वो अल्लाह के चुनिंदा बंदे बने। और इस वजह से हमारे ज़माने में अब मरदूदियत आई, मलऊनियत आई, अल्लाह की रहमतों से दूरी पैदा हो गई। वजह यह है कि हमने ज़रूरतों को छोड़ दिया, शौक़ पर आ गए। वो ज़रूरतों पर थे, शौक़ को उन्होंने छोड़ दिया था, तो शौक़ पूरे करते नहीं फिरते थे, बल्कि वो ज़रूरतें पूरा किया करते थे। आज हमारे अंदर देखिए, आप किस चीज़ में, आप कौन सी ऐसी मिसाल पेश की जाए कि जिसमें हम शौक़ नहीं पूरा कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि ज़रूरतों को छोड़कर जब से हमने अपने शौक़ पूरे करने शुरू कर दिए, तो अब नतीजा ये हो रहा है, सूदी मामलात में मुब्तला होना पड़ रहा है, ब्याजी मामलात में मुब्तला होना पड़ रहा है, रिश्वतों में मुब्तला होना पड़ रहा है, और महिला बचत गट, तो ये बचत गट की लानतों में औरतों को मुब्तला होना पड़ रहा है, मर्दों को रिश्वतें लेने देने में मुब्तला होना पड़ रहा है, सूदी और ब्याजी कारोबार करने में मुब्तला होना पड़ रहा है, झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सच झूठ का इम्तियाज़ और फ़र्क हमारा सारा ख़त्म होता चला गया। वजह उसकी ये है कि अगर हम सिर्फ ज़रूरत पूरी करते तो शौक़ कहाँ से हमारा पूरा होगा, और शौक़ बग़ैर सूद के, बग़ैर ब्याज के, बग़ैर रिश्वतों के, बग़ैर झूठ और गलत कामों के शौक़ पूरा नहीं हो रहा है। तो शौक़ पूरा करने के लिए ये सारी लानतों का ठेकरा अपने सरों पे फोड़ फोड़ के लोग ले रहे हैं, शौक़ पूरा कर रहे हैं, कोई ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा है। अब मिसाल में उसकी दूँ, आपने ये बात सुनी, सहाबा का मिजाज था, ध्यान से सुनो ये बात को, सहाबा का मिजाज था, कोई कपड़ा जब वो पहनते थे उस वक्त तक वो कपड़ा अपने बदन से हमेशा के लिए जुदा नहीं करते थे, जब तक कि आम तौर पर अपने कपड़ों को वो पेवंद लगाकर नहीं सिया करते थे। फटने के बाद जब तक पेवंद नहीं लगता था
تو وہ کپڑا وہ بیکار ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہ کپڑوں پر کپڑے پہنا ہی کرتے تھے۔ اور پرانا کپڑا وہ اس وجہ سے کبھی کبھار اٹھا کے رکھتے تھے کہ اب نیا کپڑا جب میں پہنوں گا اور وہ کپڑا جب پھٹ جائے گا تو کہیں اس کو لگانے کے لیے ضرورت پڑے گی دوسرے ٹکڑے کی، تو یہ پرانے کپڑے کو کاٹ کے میں اس کو لگا کر اس کو پہننے کا اہتمام کر لیا کروں گا۔ یہ تھی ضرورتیں پورا کرنا صحابہ کے مزاج کا، ضرورتیں پیوند لگانے کا عام مزاج تھا، عام مزاج تھا صحابہ میں، عام مزاج تھا پیوند لگا کے کپڑے پہن۔ عورتوں کا مرد کیا بول رہے ہیں آپ سنو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جائیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی پر آپ کی چہیتی بیٹی، اتنی چہیتی اللہ اکبر کہ اللہ کے رسول کو ان سے بے حد محبت تھی، بڑی محبت تھی، آقا کو بڑا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی کا۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے پاس ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر بھیجا، حضرت عمران ابن حسین کو لے کر حضور ان کے گھر گئے تو بیٹی نے یہ بات بتائی پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا بیٹی سنا ہے کہ تمہاری بیٹی میرے ساتھ جو ہے ایک صحابی ہے، تمہارے گھر میں آنا ہے تو میرے ساتھ ایک صحابی ہے۔ اللہ کے رسول کو سنو نا بیٹی کیا بول رہی ہے، ابا جان ٹھیک ہے آپ کے ساتھ صحابی ہے، آپ تنہا تو آ سکتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ صحابی ہے تو وہ میرے نامحرم ہے اور میرے پاس ابھی اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں ان سے پردہ کر سکتی ہوں، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے میں اس سے پردہ کر سکتی ہوں، ابا جان اتنا کپڑا نہیں ہے میں پردہ کر۔ مدارج النبوت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارکہ اندر ڈال دی اور فرمایا بیٹی اس کو ڈال دو، ادھر سے عمران ابن حسین بیٹھیں گے اور میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ اندر تشریف لے گئے اور پھر اب آپ نے لمبی تفصیلات ہے، بہرحال اس وقت کپڑوں کو دیکھا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں کپڑے کا نہیں، اونٹ کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا، اونٹ کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ آج ہے کوئی مائی کا لال اپنی بیٹی کو اس شان میں دیکھے؟ دعویٰ تو ہمارا بہت بڑا ہے اور عمل ہمارا دیکھیے کیا ہے بھائیو۔ ہم اگر امت محمدیہ کے افراد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا عمل آج اللہ اکبر، اب ہمارا حال دیکھیے کیا ہے۔ ایک ایک گھر میں الماریاں جو لگی ہوئی ہے، الماریاں پناہ مانگ رہی ہے کہ میرے اندر جگہ نہیں ہے، کہاں تم ڈبوں سے رکھو گے۔ الماریاں پناہ مانگ رہی ہے بوجھ سے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کپڑے کہاں ڈالے جائیں گے، اتنا بوجھ۔ ایک ایک عورت کے پاس 100 کپڑے کے جوڑے رکھے ہوئے اور ہے بھی تو ایسے، ابھی پرانا کپڑا بس کیا ہے ایک فنکشن کے لیے پہنا تھا اور بس بات ختم ہو گئی۔ اور کتنے کا جوڑا لایا تھا؟ 3000 روپے کا، 5000 روپے کا۔ یہ تو میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسے کپڑے تو کوئی پہن بھی نہیں رہا ہے، یہ بہت پرانی بات ہو گئی 3000 5000 روپے کی، خالی فنکشن کے لیے پہننے کا ہے بولے تو اللہ اکبر۔ اور پھر اس میں کوئی دلہن ہے یا کوئی بہت ہی اس کے قریبی ہے تو بس اب کیا کہنے۔ کپڑوں کا وہ حال کہ الماریاں پناہ مانگ رہی ہے، ادھر چپل جوتوں کا وہ حال ہے، ان کے گھر میں رکھنے کو جگہ نہیں۔ جب باہر گئے بس کیا ہے، کپڑا کہاں اچھا مل رہا ہے، چپل جوتے کہاں پر اچھے مل رہے ہیں۔ اور کیا ہے چپل جوتوں کا حال یہ ہے کہ بس کیا ہوا تھا، ایک فنکشن میں چلے گئے، کسی نے اس پر پیر دیا، وہ ٹوٹ گئی، اور کتنے کی تھی، 500 کی تھی، 1000 کی تھی، 2000 کی تھی، لا لیے، بس شوق پورا ہو، دیکھو 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 شوق پورا ہو گیا، شوق پورا ہو گیا، پھینک دیا اس کو۔ آج کون پہنتا ہے 100 روپے کی، 50 روپے کی، 200 روپے کی چپل؟ کون پہنتا ہے؟ پہلے میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگ، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اپنے یہاں
ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بڑوں میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے، بزرگ مطلب عام آدمی، کوئی بڑے پڑھے لکھے نہیں، کھیتی باڑی میں کام کرنے والے، میں نے دیکھا ہے ان کو، میرے عزیزوں میں تھے، آپ نے بھی کثرت دیکھے ہیں۔ ان کے پاس میں نے ایک جوتا دیکھا کہ 2 سال پرانا جوتا تھا، وہ پہلے وہ جو گاڑیوں کے ٹائر کے جوتے بنتے تھے، وہ باٹا کے جوتے کہتے ہیں، تو وہ اس کا بنا ہوا انہوں نے 2 سال سے پہنا ہوا تھا، اور وہ کافی پھٹا ہوا تھا، تو وہ اپنے ایک دوست کو، میں تو بہت بچہ تھا، مجھے یاد ہے لیکن آج تک وہ کان میں جملے، مجھے یہ عنوان پر بولنا ہے تو مجھے وہ بات یاد آ گئی ان کی، میں وہاں موجود تھا، وہ اپنے ایک دوست کو بول رہے تھے، اسے 2 سال ہوئے اس کو پہن رہا ہوں میں الحمدللہ، اور اب یہ یہاں پھٹا ہے تو میں موچی کے پاس جا کر اس کو سی کر لینے والا ہوں، یہ اور 1 سال تک چلنے والا ہے۔ یا اللہ، یعنی 3 سال وہ ایک جوتا پہن رہے ہیں، 3 سال تک، 2 سال تو میں نے دیکھا ان کو، اور ان کا یہ جملہ تھا کہ موچی کے پاس جا کر میں سینے والا ہوں اور 1 سال تک یہ چلے گا۔ آج ہے کوئی کسی موچی کی دکان معلوم ہے ہم کو کہ چلو ایک کیلا مار کے لائیں گے، اپنی چپل ٹوٹ گئی تو ذرا کچھ ہوا پھینک دیے بس چلے گئے۔ ارے یہ جس کو تم پھینک رہے ہو معلوم نہیں اس کے کتنے مستحقین تھے، آپ کے یہ پیسے بچ جاتے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جاتا تھا۔ آپ شوق پورا کر رہے ہیں، ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ضرورتیں پوری کرتے تو ہمارا ایک ڈریس، اب ہم بات یہ ہے فنکشنوں کے لیے علیحدہ لباس، عام وقت پہننے کے علیحدہ لباس، کوئی آئے گئے تو ان کے پہننے کے علیحدہ لباس، چپل جوتے کہیں جانے کے لیے بس وہ ایک نئے انداز کے نیا۔ اچھا عجیب بات تو یہ ہے، جیسا ہمارا جوڑا ہے ویسا ہی جوتا ہو، اور پھر ویسے ہی گھڑی ہو، ویسے ہی ہمارا سارا ٹیپ ٹاپ ہو، اور عورتوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے اب ان کا کیا کیا کیسا ہو۔ عجیب، بس یہ ہو رہا ہے اس وقت کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے، سب شوق پورا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، جب ہم شوق چھوڑ کر ضرورتوں پر آئیں گے کہ بس ضرورت کے بقدر سب چیزیں مجھے کرنا ہے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے دنیا میں اللہ اس کے گھر کو جنت بنا دے گا، جنت کے مزے وہ دنیا میں لے گا۔ اور بات بھی تو یہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ارے شوق پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، یہاں کہاں تم شوق پورا کرنے میں لگے ہوئے ہو، اور وہاں تو تمہارے لیے ایسی چیزیں جسے کسی نگاہ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کس کے دل پہ خطرہ نہیں گزرا کہ کیا ملنے والا ہے، اللہ نے انتہا فرما دی، ما تشتہیہ الانفس، جو دل چاہا سو ملے گا، بس جو ہو بولا بس وہ تیار ہے، وہ سب وہاں ہونے والا ہے۔ اب یہ سب یہی پورا کرنے کے چکر میں یہ چاہ رہا ہے کہ سب یہاں پر پورا ہو جائے، تو اب اسے جنت تو کیا ملتی، دنیا کا گھر بھی اس کا جہنم بن رہا ہے، دنیا کا گھر بھی جہنم بنا ہوا ہے۔ میاں بیوی میں توڑی سی کا 10 سال ہوئے شادی کر کے اس کے یہاں آئی، کبھی میں نے سکون کا دن ان کے یہاں نہیں دیکھا ہے، ایک کپڑا مجھے پہننا نصیب، دیکھو دیکھو دیکھو، ایک کپڑا پہننا نصیب نہیں ہوا بول رہی ہے، اس کی زبان کا اندازہ لگائیے، کبھی کھانے کو اس نے کوئی اچھی چیز مجھے نہیں کھلایا ہے، یہ زندہ کیسے رہی اللہ ہی بہتر جانتا ہے جب اسے کچھ نہیں ملا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں تو شوق پورا کرنے کو آئی تھی، ضرورت پورا کرنے کو نہیں آئی تھی۔ یہاں غلطی ہو رہی ہے، بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ میں تو اپنے شوہر کے یہاں شوق پورا کرنے کو آئی، ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں آئی، اس لیے نہ اس کا سوسار بن رہا ہے، نہ وہ سوسار بنانے کے چکر میں، وہ تو شوق پورا کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، اور شوق پورا کرنے کے نتیجے میں پھر بات یہ بن رہی ہے کہ میاں بیوی کی انبن روزانہ چل رہی ہے، اس کی اتنی زیادہ کمائی نہیں، اس کا شوق پورا ہو رہا نہیں، نتیجہ یہ کہ دونوں کے توڑ کے نحوستوں سے ساری اولاد بھی تہس نہس ہو کے چلے جا رہی ہے۔
شوق پورا کر رہے ہیں لوگ، شوق پورا کر رہے ہیں۔ ہم قطعاً بھی شوق پورا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اب آپ ایک موٹی سی مثال دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک موبائل، یہ میرے پاس موبائل میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے زمانے سے دیکھا ہے یہ 800,000 روپے کا ہوگا۔ اب ضرورت تو اس سے بھی، ضرورت دیکھو، ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ میں بہت پاک ہوں، لیکن یہ کہ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، مگر میں نے 800 کو چھوڑ کر 8,000 ہی کو لازم پکڑ لیا۔ اور یہ تو ادنا مثال دیا اس کے 8,000 روپے۔ اب اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں، لیکن بیٹے تو بیٹے، بیٹیاں بھی مبتلا ہے، بیویاں کبھی شوق پورا نہیں کرے، انہوں نے میرا لو اسی میں سب رکھا ہوا ہے، یہ 15,000 کا مجھے چاہیے تھا، یہ 25,000 کا چاہیے تھا، کبھی تو باپ کو مجبور کرے گی، کبھی تو شوہر کو مجبور کرے گی، کبھی بھائیوں کو مجبور کرے گی، اور اب ہر چھوٹا بڑا یہ کہہ رہا ہے انہوں نے کبھی میرے شوق کا خیال، دیکھو شوق کا یہ جملے ہی بدل گئے، اب کبھی میری ضرورت کا خیال کیا، ایسا کوئی بولنے کو تیار نہیں، میری ضرورت، ہم یہاں ضرورتوں کے پر چلنے والے ہیں، شوق پر نہیں، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ موبائل نے تو تباہ برباد کر دیا، اور پھر اب اس کے نتیجوں میں دیکھو حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، یہ جن کے ہاتھوں میں یہ آیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی پرسوں ایک صاحب سنا رہے تھے، بس بیوی کا ایک وہ تھوڑی سی ادھر چلے گئی، اس نے دیکھو شوق پورا کیا بیوی کا، خود شوق پورا کیا، مہینے 2 مہینے سے ممکن ہے انبن ہوئی تو وہ چلے گئی، موبائل تو اس کے پاس تھا ہی۔ اب آپ میرے ایک معمولی جملے سے آپ اندازہ لگا دیں، اس نے کہا مل صاحب میں نے اس کا موبائل، ایسا ہوتا ہے شاید اپن یہاں رہتے ہوئے بھی چیک کر لیتے اس کا کیا کر رہی ہے بول کے، تو بولے میں نے اس کا موبائل چیک کر لیا، وہی ہے وہ، لیکن سارا کچرا ہی کچرا اس کے اندر نکلا، یہ جملہ تھا اس کا، سارا کچرا ہی کچرا تھا۔ تو میں نے کہا اب تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اس پر کہ بیوی کا تو نے شوق پورا کر دیا تھا، سارا کچرا نکلا، بلکہ افسوس ہو رہا ہے۔ بیوی کا ذہن بناتا، بیٹی کا ذہن بناتا، اولاد کا ذہن بناتا، اپنے گھر والوں کا ذہن بناتا کہ دیکھو ہم کو ضرورتیں پوری کرنی ہے بس۔ اور وہاں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بات یہ تھی، ان کے گھر کچے تھے، مسجدیں کچی تھی، لیکن گھر کے مرد پکے بنے ہوئے تھے، مسجدوں کے مصلی مضبوط بنے ہوئے تھے، وہ جس میدان میں جاتے تھے اس کو پار کرنے والے تھے، اور پھر جس دریا میں وہ اپنے آپ کو ڈال دیتے تھے وہاں سے پار ہو کر نیا کو پار لگایا کرتے تھے۔ بات یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس صرف ضرورتیں تھیں، ان کے پاس شوق نہیں تھا، شوق نہیں تھا۔ معمولی باتوں پہ آپ دیکھیں تباہی بربادی مچتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائیو آپ یہ درد کو سمجھنے کی فکر کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جانے کے بعد بس سب گھر سے سب ختم کر کے چھوڑ جائے، آپ پہلے ذہن بنائیے، کوشش کرتے رہیے۔ دیکھو ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے شوق، ضرورت پورا کرنے پر اپنا انشاءاللہ گھر میں دنیا میں گھر بھی اپنا جنت بن جائے گا، سوسار بڑھے گا، اپنا آل اولاد کے لیے مستقبل کے ضرورتیں پوری ہوتی رہے گی، اپنے لیے مسائل عافیت کے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں بخیل بن کے بیٹھو، یہ بھی غلط ہے۔ بخیل تو کبھی نہ رہنا چاہیے، بخیلی کے بارے میں تو سخت وعیدیں آئی ہے حدیث پاک میں، ضرورت کے بقدر خرچ کرتے رہو جتنا، تو جب آپ یہ سوچو کہ جب ضرورت کے بقدر مجھے خرچ کرنا ہے تو آپ رشوتوں سے بچیں گے، سود سے بچیں گے، بیاج سے بچیں گے، یہ مہیلا بچت گھر میں جو مبتلا ہو رہی ہے اس سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور پھر سارے برائیاں جتنے گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ بچنا آسان ہوگا۔ بہت سارے لوگ اب آ کے یہ پوچھتے ہیں مول صاحب بزنس بڑا ہے، کاروبار بڑا ہے، اب جب تک اپن لون نہیں لیں گے کام ہی نہیں چلنے والا ہے۔ ارے بھائی تو اپنی ضرورت پوری کرتا رہے نا، سارے کام چلتے، تو شوق پورا کرنا چاہتا ہے اس لیے سود لینا پڑ رہا ہے تجھے۔ مول صاحب آپ اس وقت تو آپ دیکھو بغیر رشوت کے تو کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے، تو ضرورت پوری کر سارا کام بنتا ہے، کیوں نہیں بنتا ہے؟ سب بنتا ہے۔ ہم تو اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ یہ جو راشن کارڈ ٹھیک ہے استعمال کرتے رہیے، لیکن یہ ہے
کہ وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت مند لوگ اس کو استعمال، جتنی ضرورت ہے آپ ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی اپنے تعلق رسوخ کی وجہ سے انہوں نے تو سب پیلے پیلے راشن کارڈ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور غریب بیچارے دھکے کھاتے پھر رہے، کوئی انہیں اپنے گھر میں کا بچا ہوا بھی ان کو دینے کو تیار نہیں ہے، یہ کچرا کنڈی میں پھینک دے رہا ہے لیکن کسی غریب کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، اور یہ بول کے رکھ رہا ہے اپنے پاس کہ مل صاحب کبھی اچانک دواخانے کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے اور کوئی ایسے بڑی بڑی ضرورتیں پیش آ سکتی ہے، تو پھر اس وقت ارے تو پہلے سے ہی اللہ سے بدگمان ہوا، اس لیے کسی موقع پہ مبتلا ہونا پڑے گا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں انا عند عبد الظن بی، میں میرے بندے کے گمان کے موافق فیصلے کرتا ہوں، وہ جیسا گمان کرے گا ویسے فیصلے ہوگا۔ ہم یہ کہیں کہ جب میں اس معاملے میں نہیں بیٹھتا ہوں تو مجھے نہیں چاہیے، رہا مسئلہ کسی آفت کے آنے کا، مجھے یقین ہے میرا رب کسی آفت میں مبتلا ہی نہیں فرمانے والا ہے، اور آئیں گی اللہ راستے بھی پیدا فرما دے گا، اسے فکر ہے۔ یہ اب تک کون سا راشن کارڈ تقسیم تھے، کہاں اتنے بڑے بڑے دواخانے تھے، کہاں اتنے بڑے بڑے خرچ تھے، یہ ہم شوق پر آئے تو شوق نے یہ بڑے بڑے ایسے کارخانے دواخانے کے انداز کے کھول کھول کے دے دیا ہے، لاتے رہو لوٹتے رہو اور لٹاتے رہو، لوٹتے رہو لٹاتے رہو، شوق پورے کرتے رہو اور دوسروں کے شوق پورے کرنے میں برباد ہوتے رہو۔ ضرورتیں الگ چیز ہے، ضرورت پوری کرتے رہے، ضرورت الگ چیز ہے، شوق الگ چیز ہے۔ اس عنوان پر مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سنت شریعت بس سب کچھ اسی کو بنانے کی ہم سب کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور اسراف سے اور اس قسم کے غلط کاریوں سے اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ آج کا یہ پیغام لیتے جائیے اور آپ خود طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں اب ضرورتیں ہی پورا کرنے کی فکر کرتا رہوں گا، انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔